السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریشا ناولز پہ۔ تو میری آج کی لیٹ ہونے کی وجہ بھی یار وہی پرانی ہے، بجلی نیٹ قسم سے تپایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ پتہ نہیں یار، سردیوں میں تو اتنی لائٹ نہیں جاتی، گرمیوں میں کیوں لے کر جاتے ہیں؟ کسی کو وجہ پتہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ کوئی اگر ہو یہاں پہ بجلی کا دور دور سے کوئی نمائندہ ہو تو مجھے اپنا مسئلہ بتائیے گا تاکہ میں بجلی والوں کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ خیر، آج کی ایپیسوڈ سے پہلے کل کچھ لوگوں نے کہا کہ اریج نے وعدہ خلافی کی ہے۔ تو گائز، میں نے وعدہ خلافی کیسے کی؟ میں نے تو کہا تھا کہ 50,000 سبسکرائبر پر سرپرائز ایپیسوڈ دوں گی، تو وہ تو میں ویسے بھی کہہ رہی ہوں۔ میں نے پوسٹ لگائی، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ لوگوں کو سرپرائز ایپیسوڈ چاہیے تو آپ 50,000 سبسکرائبر پورے کرواؤ، اگر 50 نہیں کر سکتے تو تھوڑے اوپر نیچے میں کر لوں گی۔ یہ میں نے کامنٹ سیکشن میں ساتھ میں جو کامنٹ کیا تھا وہاں پر میں نے بتایا تھا۔ تو اس پہ ووٹ تو 4,000 آ گئے، لیکن سبسکرائبرز کی اگر بات کروں تو صرف 111 سبسکرائبر مجھے ملے ہیں اس پوسٹ کے ساتھ۔ تو جہاں میں آپ سے آف کورس 1500 سبسکرائبر مانگ رہی ہوں، وہاں 111 سبسکرائبر پر تو میں نہیں محنت کروں گی نا 12 گھنٹے بیٹھ کر۔ تو اتنا تو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر رائٹر اتنی محنت کرے گی تو تھوڑا سا ریونیو تو مانگے گی نا۔ تو جہاں تک بات رہی سرپرائز ایپیسوڈ کی، تو آپ 50,000 سبسکرائبر کمپلیٹ تو کرواؤ، پھر آپ کو روز سرپرائز ایپیسوڈ ملے گا۔ کیونکہ وہ جو 50 والا ہے نا، میں وہ سیلیبریشن کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی تو انشاءاللہ تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، میرے خیال میں 1500 سبسکرائبرز باقی ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر بہت بڑی سیلیبریشن کریں گے۔ ادھر میرا فیس بک پر گروپ 1,00,000 ممبرز کمپلیٹ ہونے والے ہیں، تو اس کی بھی سیلیبریشن ہوگی۔ تو آف کورس گروپ میں جو کمپٹیشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تو میں کہتی ہوں اتنی رونق لگ گئی ہے، اتنے مزے کی پوسٹنگ ہو رہی ہے کہ مزہ ہی آ جاتا ہے۔ سیریسلی، جو لوگ میرے گروپ میں پوسٹنگ کر رہے ہیں اس وقت، جو لوگ گروپ میں ایکٹیو ہیں، وہ سارے کے سارے، مطلب جتنے کیا کہتے ہیں اس کو پوسٹ، ویسے وہ میں نے جو کمپٹیشن سٹارٹ کروایا تھا، ویسے ایک بات بتاؤں، وہ کمپٹیشن مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا کچھ چل رہا ہے اس کا، لیکن پھر بھی جتنے لوگ خاص کر اس کمپٹیشن میں شامل ہوئے ہیں، کچھ تو شامل بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ پوسٹنگ کر رہے ہیں، جیسے پریشا شاہ ہیں، وہ بہت اچھی پوسٹنگ کر رہی ہیں، وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ کر رہی ہیں۔ ذوالفقار علی رحمانی اور پتہ نہیں کون تھا، مجھے نام سارے بھول گئے۔ اینجل تو کرتی رہتی ہے، اے جے سنشائن کر رہی ہیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں عبداللہ رؤف تھے، وہ بھی کر رہے تھے، اور روح یارم کاظمی، وہ تو میں کہتی ہوں کمال کی پوسٹنگ کری ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے ان کی پوسٹنگ پڑھتے ہوئے۔ اور یار آپ سب نے میرا گروپ بہت زیادہ ایکٹیو کر دیا ہے، اور الحمدللہ ہم انشاءاللہ سارے مل کر اس کی سیلیبریشن کریں گے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے گروپ چل رہا ہے۔ اور سیدہ انشو، وہ بھی بہت مزے کی پوسٹنگ کر رہی ہیں، میرے خیال میں وہ بھی کمپٹیشن میں شامل ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ یار۔ فاطمہ نہیں، منت فاطمہ، وہ بھی بہت مزے کی کر رہی ہیں۔ تو یار آپ سب لوگ اس طرح گروپ میں ایکٹیو رہو، ہم سیلیبریشن کریں گے انشاءاللہ مزید۔ میرے خیال میں 2 دن میں سیلیبریشن ہوگا 1,00,000 کا، تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ 2 دن میں ہم 50,000 کا جو ٹارگیٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیں، تو ہم ڈبل سیلیبریشن کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی پچھلے ہفتے جو کہ میرا گروپ رہا ہے، پچھلے مہینے تو بہت ہی کم پوسٹنگ ہوئی تھی گروپ میں، لیکن یہ جو پچھلے ہفتے والا گروپ رہا ہے، ہم جو 1 ہفتے کی وہ کر رہے ہیں، اس میں ماشاءاللہ میرے گروپ میں آلموسٹ 2,000 سے زیادہ پوسٹنگ ہو چکی ہیں، جو کہ بہت ہی مزے کی بات ہے۔ خیر، اب میں ایپیسوڈ کی طرف آتی ہوں۔ یہ تو میری تھوڑی سی اپریسیشن تھی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکال رہے ہیں۔ تو باقی لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے جنہوں نے یارم قسط نمبر 10ویں قسط کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ جن کو میری باتیں پسند نہیں ہے وہ اسکپ کر دیا کریں، کیونکہ آپ لوگ جو کمنٹ کرتے ہو نیچے اریج اتنی باتیں کرتی ہے، وہ میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ میں اپنے علاوہ اس طرح کے کمنٹس نہیں دیکھتی، کیونکہ اللہ پاک نے زبان دی ہے بولنے کے لیے تو بولو نا۔ لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ جنہوں نے یارم قسط نمبر 10 تحریر اریج 10 پارٹ 2 تحریر اریج شاہ۔
اس کی کسی طرح کی کوئی ٹیکنیک کام نہیں آ رہی تھی۔ کپڑوں والا پلان تو بری طرح سے فیل ہوا تھا۔ یارم نے تو اس طرح سے اسے اگنور کیا تھا جیسے اسے سچ مچ میں فرق نہ پڑتا ہو۔ اللہ جی، مجھے میرے یارم واپس کریں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں چاہیے یہ والے یارم۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بناتے ہوئے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، رو میری جان، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا اس سے پوچھنے لگا تو اس نے چائے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ ارے رو، کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے ضرورت محسوس ہوگی تو میں خود ہی بنا لوں گا۔ چھوڑو اسے۔ تھوڑی دیر میں خضر خیام کو لے کر آ رہا ہے۔ آج سے خیام یہیں رہے گی اور یہ چائے وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں رات میں بے وجہ چائے پینا چھوڑ دیتا ہوں، فضول میں تمہیں زحمت ہوتی ہے۔ خیر آ جاؤ تم باہر، میں اوپر روم میں رویام کے پاس ہوں، تم خیام کو روم دکھا دینا۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا، جبکہ روح بس حیرت سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ نہیں اللہ جی، بس بہت ہو گیا، مجھے یہ والے یارم نہیں چاہیے، مجھے بس میرے یارم واپس کریں۔ یہ پتہ نہیں کون بہروپیہ آ گیا ہے یہاں پہ، یہ میرے یارم نہیں ہیں، وہ بس رو دینے کو تھی۔ خضر اسے چھوڑ کر باہر سے ہی چلا گیا تھا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ وہ صرف اندھیرے میں اسے یہاں تک چھوڑنے آیا تھا۔ وہ کچھ کنفیوز سی اندر داخل ہوئی تو روح نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتے مسکرا کر ویلکم کیا تھا۔ آ جاؤ، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، ہم تمہارے اپنے ہیں۔ تمہارا کمرہ میں نے اوپر سیٹ کر دیا ہے۔ ویسے تو ہم گیسٹ کو نیچے گیسٹ روم میں ٹھہراتے ہیں، لیکن تم گیسٹ نہیں ہو، بلکہ یہ گھر تمہارا ہے، اسی لیے تم اوپر ہمارے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں رہو گی۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے کہنا، باقی سب سے تو تم مل چکی ہو۔ رویام اوپر اپنے بابا کے پاس ہے اور شونو یہ رہا۔ روح اسے لے کر اوپر آ گئی تھی، جبکہ وہ بھی یہاں آ کر پرسکون ہو چکی تھی، کیونکہ شارف نے اس سے کہا تھا کہ جتنے اچھے طریقے سے اس کی حفاظت یارم کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، پھر اس کے ٹیکسز اور پاسپورٹ وغیرہ کا انتظام بھی کر لیا گیا تھا۔ اسے پاکستان بھیجنے کے لیے پورا پراپر پیپر ورک کیا گیا تھا، جس میں زیادہ تر ڈیٹیلز جھوٹ تھی، لیکن یارم کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا مشکل نہیں تھا۔ واو، تمہارا گھر بہت پیارا ہے، تمہارا بیبی کدھر ہے؟
وہ مجھ سے کیوں نہیں ملا آ کر؟ وہ اوپر آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ اس وقت دودھ پی رہا ہے، مطلب آدھا جاگا ہوا آدھا سویا ہوا، اسی لیے یارم بھی باہر نہیں آئے۔ تم صبح آرام سے اس سے مل لینا، وہ اسے کمرے میں لاتے ہوئے بولی تھی۔ واو، یہ تو بہت پیارا کمرہ ہے۔ تھینک یو سو مچ رو، تم بہت اچھی ہو، وہ اچانک اس کے گلے لگتے ہوئے بولی تو روح مسکرا دی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی اسے بے حد پسند تھی۔ اور تم بھی بہت پیاری ہو، وہ آہستہ سے اس کے گال چھوتی اسے آرام کرنے کا کہتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے کمرے سے نکلتے اس نے جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا، اس نے دونوں باپ بیٹے کو بیڈ پر لڑتے پایا تھا۔ پھر اچانک دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اسے اپنا یارم واپس چاہیے تھا۔ اللہ جی، ہائے اللہ جی، میں گر گئی، اوہ بہت درد ہو رہا ہے، یارم میں گر گئی۔ وہ اچانک ہی زمین پر بیٹھتے ہوئے رونے لگی تو ریام تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگا تھا، جبکہ یارم بھی تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ اللہ، بہت درد ہو رہا ہے، یارم دیکھے نا مجھے کتنے زور کی چوٹ لگی۔ وہ آنکھوں میں جھوٹے آنسو لاتے ہوئے اسے دکھا رہی تھی، حالانکہ وہ آرام سے زمین پر بیٹھی تھی، لیکن پھر بھی پیر تھوڑا سا مڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اسے اس وقت اس تکلیف کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو بس اپنا یارم واپس چاہیے تھا۔ روح، بچی ہو کیا؟ چلنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ حد ہوتی ہے، یہاں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، فضول میں بچے کو پریشان کر دیا۔ گھر میں مہمان ہیں، ایسے شور مچا رہی ہو جیسے کوئی چھوٹا بچہ روتا ہے۔ اٹھو، چلو بیڈ پر آؤ۔ وہ آہستہ سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر چکا تھا، جبکہ وہ اچانک اس کی گردن میں بازو ڈال گئی۔ انداز ایسا تھا جیسے اس سے چلا ہی نہیں جائے گا تو یارم اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ تک لے کر جائے۔ روح بیبی، رومانس کے اس طرح کے مظاہرے میں ریام کے سونے کے بعد کروں گا، فی الحال زمین پر رہو۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف لے جاتے ہوئے بولا تو اس نے منہ بنایا تھا۔ یارم، مجھے اتنے زور کی چوٹ لگی ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ یارم آنکھیں گھماتا اسے اٹھا کر بیڈ پر آرام سے لینڈ کروا چکا تھا۔ چھوٹی بچی ہو کیا؟ میرے بابا اونلی مجھے اٹھا سکتے ہیں۔ چھوٹی بچی ہو کیا؟ میرے بابا اونلی
مجھے اٹھا سکتے ہیں۔ وہ وہیں دروازے پر کھڑا یارم کو گھورتے ہوئے بولا تو یارم نے کیکا لگاتے ہوئے واپس اس کے پاس آتے کان پکڑ کر آہستہ سے اس کے ننھے سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتے اونچا کیا تھا اور پھر اسے بے حد محبت سے اپنے ساتھ لگائے بیڈ پر لے کر آیا تھا، بالکل کسی شہزادے کی طرح۔ روح پہلے تو یارم کے انداز پر مسکرائی تھی، پھر منہ بنا گئی۔ اسے اٹھانے پر کیسے نخرے کر رہا تھا، ریام کو اٹھا کر لاتے اس سے پیار جتا رہا تھا۔ میں آپ کے بابا کا بچہ ہوں، آپ کا جیلس ہونا بنتا نہیں، وہ اس کے دونوں گال چومتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ نو، بابا نے بولا ہے اب صرف لیام بابا کا بچہ ہے، لو بیبی بابا کا بچہ نہیں ہے۔ لو بیبی اپنی مرضی کرے دی، اس کا جیسے دل کرے گا وہ ویسے کرے دی۔ اب بابا لو بیبی تو کچھ بھی کرنے سے منع نہیں کریں گے، صرف ریام تو دیں گے، ہے نا بابا؟ نو، بابا نے بولا ہے اب صرف ریام بابا کا بچہ ہے، رو بیبی بابا کا بچہ نہیں ہے۔ رو بیبی اپنی مرضی کرے گی، اس کا جیسا دل کرے گا وہ ویسا کرے گی۔ بابا اب رو بیبی کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف ریام کو کہیں گے، ہے نا بابا؟ وہ اچانک یارم کی گود میں آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ روح تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، مطلب حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ باپ کے ساتھ ساتھ اب اس کا بیٹا بھی اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹے نے تو جیسے ٹیم بنا لی تھی۔ یارم، مجھے یارم واپس چاہیے، آپ میرے یارم مجھے واپس کریں، بس بہت ہو گیا، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہونا، میں نے سوری بولا نا، غلطی ہو گئی مجھ سے، اب آپ پلیز میرے سے ناراضگی ختم کریں۔ وہ ریام کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے اچانک اس کے سینے میں گھستے ہوئے بولتی چلی گئی، روح یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ریام سامنے بیٹھا ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تو اچانک ریام نے بھی اسی کے انداز میں یارم کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ نو بابا، اونلی ریام تے ہیں، اب بابا لو بیبی سے پال نہیں کریں گے، وہ صرف ریام سے پال کریں گے۔ نو، بابا اونلی میرے ہیں، اونلی ریام کے ہیں، اب بابا رو بیبی سے پیار نہیں کریں گے، وہ صرف ریام سے پیار کریں گے۔ ریام کے معصومانہ انداز پر جہاں وہ مسکرایا تھا وہیں روح پر بھی اسے پیار آ رہا تھا۔ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے اس نے ریام کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ رو بیبی، ریام اچھا خاصا سوتا جا رہا تھا لیکن تمہاری اچانک چیخ و پکار کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہو گئی۔ اب تم مجھے اسے سلانے دو۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا ریام کو اپنے سینے سے لگانے لگا تھا، جبکہ ریام خوش ہو گیا تھا کہ اس کا باپ اس سے زیادہ پیار کر رہا تھا۔
نہیں، میں یہی ہوں۔ آپ کو اپنے بیٹے سے پیار کرنا ہے تو دل کھول کر کریں۔ مجھے میرے یارم واپس چاہیے۔ وہ اسے گھور کر کہتی دوبارہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر اس کے گرد بھی اپنی باہوں کا حصار بنا گیا تھا۔ وہ یوں ہی اس کے سینے میں منہ دبائے گہری نیند سو رہی تھی۔ ریام کو سوتے دیکھ اس نے آہستہ سے روح کو تکیے پر کیا تھا اور پھر ریام کو اس کے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کا ماتھا چومتا وہ اس کے اوپر کمل برابر کر گیا تھا۔ اس کا بیٹا کتنا اسمارٹ تھا، وہ کتنی آسانی سے اپنے باپ کا ساتھ دینے لگا تھا۔ اس نے بس یہ کہا تھا کہ ہم ماما کے ساتھ پرینک کریں گے اور وہ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ روح کو چھوڑ کر کبھی یارم کا ساتھ دیتا، اس طرح سے ساتھ دیتا، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ لیکن اپنی ماں کے ساتھ پرینک کرنے کو وہ تیار ہو گیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا شیطان ضرورت سے زیادہ شیطان ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے لٹا کر واپس بیڈ پر آیا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ اللہ جی، میرے یارم واپس کرے، یہ والے یارم نہیں چاہیے مجھے میرے اپنے والے یارم چاہیے، یہ واپس لے لو، مجھے میرے والے یارم واپس دو۔ وہ نیند میں بڑبڑاتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ روح بیبی، اتنی آسانی سے تمہیں تمہارا یارم واپس نہیں ملے گا۔ اپنے لفظوں کا بہتان تو تمہیں کرنا ہوگا۔ تم نے مجھے سچ میں اپنے لفظوں سے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ میری محبت کو تم نے ایسے الفاظ میں کہا، میں سمجھتا ہوں۔ میری جان غصہ تھا جو تمہارے لبوں پر آیا، لیکن تم نے اپنے غصے میں اپنے یارم کو کیسے تکلیف پہنچائی؟ اب اس چیز کے لیے میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتا۔ بے شک میری محبت ہو، میرا جنون ہو، میری دیوانگی ہو، لیکن پھر بھی تمہیں اس چیز کی سزا ضرور ملے گی۔ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ روح یارم کے جنون کے بغیر نہیں رہ سکتی اور نہ ہی وہ کبھی اس کو رہنے دے گا۔ صبح اس کی اذانوں کے قریب آنکھ کھلی تو یارم اس کے بے حد قریب تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنائے ہوئے تھا۔ یارم، میں سچی کہہ رہی ہوں، آج آپ نے کسی بھی طرح کا اگر کوئی ڈرامے کیے نا تو میں نے ناراض ہو جانا ہے آپ سے۔ اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ دھمکانے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ دوسری طرف سے کسی طرح کا کوئی رسپانس نہ ملا۔ وہ کوئی رسپانس چاہتی بھی نہیں تھی، کیونکہ ایسا پیار
وہ صرف اسے نیند میں دے سکتی تھی۔ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے یارم کے انداز میں اس کے دل کے مقام پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ اینگو مینگو سو مچ یارم، وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اچانک اس کے سینے میں منہ دے گئی تھی۔ پھر چوری سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو یارم سو رہا تھا۔ شکر کا سانس لیتی وہ اس کے قریب سے اٹھ کر سیدھی واش روم میں بند ہوئی تھی، جبکہ یارم کے لبوں کی مسکراہٹ بڑی گہری تھی۔ نماز ادا کر کے وہ واپس آ کر بیڈ پر لیٹی تھی۔ آج ریام نہیں جاگا تھا۔ یقیناً رات کو لیٹ سونے کا اثر تھا۔ کافی دیر تک وہ اپنی دعائیں مانگتی رہی تھی اور آج اس کی دعاؤں میں بس ایک یہی چیز تھی کہ یارم کے پچھلے 2 دن کی میموری لاس ہو جائے۔ وہ اسے خود سے دور نہ بھیجے، اور اگر وہ اسے زبردستی پاکستان بھیجے بھی تو خود اس کے ساتھ چلے۔ وہ کافی دیر تک اس کے ساتھ لیٹی رہی اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو تقریباً 6:30 بجے کا وقت تھا۔ اس کے اٹھنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر ریام کی طرف دیکھا۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں یارم کے حصار میں سو رہا تھا اور اس کی بوتل اس کے پاس ہی پڑی تھی۔ یعنی کہ یارم اس کے سونے کے بعد اٹھا بھی تھا اور اس نے یہاں ریام کو دودھ بھی پلایا تھا۔ روح کو کبھی بھی اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ یارم نے کبھی بھی ریام کے لیے دودھ بنانے کو اس سے نہیں کہا تھا۔ وہ خود ہی ریام کے لیے یہ کام کر سکتا تھا، اور اتنا ہی نہیں، ریام سے جڑے چھوٹے چھوٹے کام وہ اسے کہتا ہی نہیں تھا۔ سارا دن ریام اس کے پاس ہوتا تھا تو رات یارم کے آنے کے بعد اس نے کبھی ریام کے کسی کام کے لیے روح کو کبھی آواز نہیں دی تھی۔ وہ ایک بہترین شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین باپ بھی تھا، اور اس بات کو وہ دل سے قبول کرتی تھی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر فریش ہونے لگی۔ واپس آئی تو وہ دونوں اب بھی گہری نیند میں تھے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی تو پہلی نظر خیام کے کمرے میں جھانک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی مگر جاگ رہی تھی۔ اس نے کپڑے تک بدل لیے تھے۔ وہ لانگ کڑھائی والی پنک شرٹ کے ساتھ جینز پہنے گلے میں اسکارف ڈالے ہوئے ڈیسنٹ سی لک میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ ہائے، تم جاگ گئی؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی کہ تم لوگوں میں سے کوئی جاگے۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔
ارے تو جگا لیتی نا مجھے، تم کب جاگی؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، فریش ہوئی، شاور لیا، کپڑے چینج کیے۔ یہ شرٹ مجھے لیلا نے گفٹ کی ہے، اچھی ہے نا؟ اس نے مجھے کہا میں اس طرح کے کپڑے پہن کر زیادہ پیاری لگوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی تھی، ہاں لیلا سے بہتر کسی کو کوئی گروم کر سکتا تھا کیا؟ وہ سامنے والے کو اس کی پرسنالٹی کے حساب سے گروم کرتی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ حیام کافی شائع نیچر کی ہے، اسی لیے اس نے حیام کی ڈریسنگ اس طرح سے سیٹ کی تھی کہ وہ انکمفرٹیبل محسوس نہ کرے۔ حالانکہ جہاں وہ پہلے رہتی تھی وہاں پر اس کو بہت گندے طریقے سے گروم کیا جا رہا تھا۔ کبھی اس کے کپڑوں میں عجیب طرح کی بے حیائی ہوتی تو کبھی اسے بولڈ لک دینے کی کوشش کی جاتی۔ اس کی ملازمہ اسے عجیب طرح کی ڈریسنگ کرواتی تھی جو اسے بالکل پسند نہیں آتا تھا۔ جو لیلا کو اس نے صاف الفاظ میں بتایا تھا، لیلا پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ وہ کس طرح سے رہنا چاہتی ہے، اسی لیے تو اس نے حیام کو اس کی مرضی کے مطابق لک دی تھی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، لیلا نے تمہاری بہت اچھی لک کروائی ہے۔ چلو آؤ میں تمہیں ناشتہ دیتی ہوں۔ رات کو اچھے سے نیند آئی نا؟ تم ڈری تو نہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو حیام نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اچھے سے نہیں، بہت اچھے سے۔ تمہیں پتہ ہے یہاں کوئی جن بھی نہیں آتا۔ میں بہت مزے سے سوئی رات کو۔ میری ایک دفعہ آنکھ کھل گئی نا تو میں کمرے سے باہر بھی نکلی تھی۔ وہاں شونو کے روم کے باہر وہ ووڈ ہاؤس ہے نا، وہ میرے ساتھ ہیلو ہائی کرنے لگا۔ مجھے بہت پیاس لگی تھی۔ میں شونو کے ساتھ نیچے گئی، وہاں سے پانی پیا اور پھر میں اوپر آ گئی۔ وہ پرسکون انداز میں اسے بتا رہی تھی، جبکہ روح نے اپنے دماغ پر زور دیا تھا۔ ہاں وہ اس کے لیے پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ رات کو اٹھ کر پانی پیتی ہے۔ ریئلی سوری، آئندہ میں تمہارے لیے پانی رکھ دیا کروں گی۔ تمہیں نیچے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ارے نہیں، اٹس اوکے۔ میں تو بہت مزے سے گئی تھی۔ شونو بالکل کسی باڈی گارڈ کی طرح میرے ساتھ تھا۔ مجھے شونو کے ساتھ بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ شونو بہت کیوٹ ہے، وہ اس کے ساتھ نیچے آتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ جب شونو کو وہاں باہر کھیلتے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھے اس کے ساتھ ہائی ہیلو کرنے لگی، جبکہ روح ناشتہ بناتے ہوئے یہ سوچنے لگی تھی کہ وہ یارم کو کس طرح سے ٹھیک کرے گی۔ اسے تو اپنا یارم چاہیے تھا، اس یارم کے ساتھ تو اس کا گزارا ہی نہیں تھا۔ یہ والا یارم
ایکسٹرا اچھا تھا، اور روح کو اتنا اچھا یارم نہیں چاہیے تھا۔ یارم کو اپنے اصل پر لانے کے لیے اسے یارم کو غصہ دلانا تھا، کیونکہ جس طرح پپو ٹائپ بچہ یارم بنا ہوا تھا، ضرورت سے زیادہ ہی اچھا شوہر لگ رہا تھا۔ یارم کو غصہ دلانا بڑا مشکل کام تھا، لیکن وہ بھی یارم کی روح تھی، وہ اسے غصہ دلا کر ہی سکون سے رہنے والی تھی۔ یارم اپنے اندر کا غصہ نکالے گا، تب ہی نارمل ہوگا، اور اسے غصہ دلانے کے لیے روح کو شاید خود کو چوٹ پہنچانی ہوگی۔ ہاں، یارم کا غصہ تب ہی باہر آنا تھا جب وہ خود کو چوٹ پہنچاتی۔ کل تو اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ اس نے دروازے پر گرتے ہوئے یارم کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، لیکن یارم اسے یقیناً آئینے میں خود سے گرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس کی پلاننگ وہ سمجھ گیا تھا، تب ہی تو اس نے ری ایکٹ نہیں کیا تھا۔ اسے اوور ری ایکٹ کرنے کے لیے روح کو کافی پاپڑ بیلنے ہوں گے۔ وہ جلدی جلدی آلو کے پراٹھے بنانے کے لیے اس کا سامان کاٹ رہی تھی، جب اچانک چھری پر نظر پڑی۔ ہائے اللہ جی، بہت درد ہوگا، اس نے اپنے دماغ کی نفی کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن یارم کو منانا بھی تو تھا، اسے غصہ دلانا تھا، لیکن اسے اپنی نازک انگلیاں بے حد پیاری تھی۔ کوئی بات نہیں، روح یارم کو منانا زیادہ ضروری ہے، اس نے خود کو دلاسا دیتے ہوئے جلدی جلدی آٹا گوندنا شروع کیا تھا۔ بابا ماما تے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ بابا ماما کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ ریام پر اپنا بازو رکھے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار بنائے ہوئے تھا۔ اپنے بازوؤں میں ہلچل ہوتی وہ محسوس کر چکا تھا، لیکن اس نے ریام کو چھوڑا نہیں تھا۔ جبکہ اپنی ماں کو اپنے آس پاس نہ دیکھ کر ریام کو اپنی ماں کی یاد آنے لگی تھی، اسی لیے وہ اپنا آپ زبردستی اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ہاں چل، نیچے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یاد ہے نا ہم ماما کے ساتھ پرینک کر رہے ہیں؟ کون سا پرینک؟ کون سا پرینک؟ وہ بڑی بڑی آنکھیں پٹ پٹاتا معصومیت سے سوال کرنے لگا تو یارم نے رک کر ہاتھ اپنے سر پر مارا تو بالکل اسی کے انداز میں اس نے بھی اپنے سر پر اپنا ننھا سا ہاتھ مارا تھا، جبکہ اس کے معصومانہ انداز پر یارم کھینچ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ایک تو تیری یادداشت کا کیا کروں میں، بھول کیسے گیا؟ ہم ماما کے ساتھ پرینک کر رہے ہیں، ہم ماما کو اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنے دے رہے ہیں۔ ہاں وہ تو دودھ میں، ہاں وہ تو جھوٹ میں۔ جیسے ریام کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا، وہ فوراً بولا تو یارم نے شکر کا سانس لیا تھا۔ ہاں بالکل، اسی لیے اب سے پاپا صرف ریام سے پیار کریں گے، یاد ہے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنا پلان بتانے لگا تو ریام نے کسی فرمانبردار بچے کی طرح ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر چل آجا، تجھے ریڈی کرتا ہوں۔
آج رویام اور بابا سیم ٹو سیم ڈریس پہنیں گے۔ یس یس، اس کے کہنے پر رویام نے پورے جوش سے یس کیا تھا، جبکہ وہ اسے لے کر الماری سے اس کے کپڑے نکالتا اسے تیار کرنے لگا تھا۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اتنا دیر لگاتے ہیں جاگنے میں؟ میں صبح جلدی جاگ جاتی ہوں وہ اور مجھے رومی کے ساتھ کھیلنا ہے، آپ کو اتنا نہیں پتا؟ یارم رویام کے ساتھ نیچے آیا تو حیام بھاگ کر اس کے پاس آتی یارم کی گود سے اسے لے چکی تھی۔ رویام نے اسے بالکل حیام کے انداز میں ہگ کیا تھا۔ یام، آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ حیام، آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا، جبکہ یارم نے اسے گھورا تھا۔ آپی، باجی، آنٹی، خالہ، ماسی، پھپھو کہنے کے بجائے وہ سیدھا اسے اس کے نام سے بلا رہا تھا۔ میں تو آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آئی ہوں، میں بھی اب یہیں رہوں گی اور آپ کے ساتھ پاکستان چلوں گی، وہ اسے لے کر شونو کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے بتانے لگی، جبکہ یارم ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑتا کچن کی طرف آیا تھا۔ خواہش صبح صبح اپنی غصیلی بیوی کا پھولا ہوا چہرہ بھی تو دیکھنا تھا۔ یہ نہ جانے اب وہ کیا پلان کر رہی تھی اسے غصہ دلانے کے لیے۔ رویام اور یارم کو باہر محسوس کر کے روح نے جلدی سے چھری اٹھائی تھی۔ یا اللہ، پلیز زیادہ زور سے نہ لگے، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا مانگی۔ جبکہ یارم کو کچن کی طرف آتے دیکھ اس نے اپنی انگلی پر کٹ لگانے کی ناکام کوشش کی تھی، لیکن وہ اتنی ہمت خود میں پاتی ہی نہیں تھی۔ خود کو تکلیف دینا آسان تھوڑی تھا۔ اللہ جی، کٹ گیا میرا، اوئے اللہ جی، لگتا ہے بہت گہری چھری لگ گئی ہے، وہ اونچی آواز میں بولی تو یارم کے قدموں میں ذرا تیز رفتاری آئی تھی۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوتا اس کا ہلتا ہوا ہاتھ تھام چکا تھا۔ بچے، ریلیکس، میری جان ریلیکس، بتاؤ مجھے کہاں چوٹ لگی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اس کے تیز تیز ہلتے ہاتھ پر یارم نے بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اپنے سامنے کیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ ٹٹول رہا تھا، جبکہ روح خوش ہو رہی تھی، اس کا پلان جو کامیاب ہو گیا تھا۔ یارم کی آنکھوں میں بے چینی تھی، وہ فکر مندی سے اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ یہیں لگی ہے چوٹ، بہت زور کی لگی ہے، آپ دیکھیں نا، اتنا زیادہ درد ہو رہا ہے، پلیز دیکھیں نا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ یارم نے اس کا ہاتھ پوری طرح سے چیک کرنے کے بعد اسے گھورا تھا۔ کوئی چوٹ نہیں لگی ہے تمہیں، کوئی زخم نہیں ہے، دیکھو کہاں لگی ہے چھری، وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو روح نے بھی اپنا ہاتھ چیک کیا تھا، جہاں کوئی چھوٹا سا زخم بھی نہیں آیا تھا۔ زخم تو دور، اس میں ہمت ہی نہیں تھی خود کو تکلیف دینے کی۔ اچھا نہیں لگی چوٹ؟ میں بھی نا پاگلوں کی طرح شور مچانا شروع ہو گئی، جیسے پوری چھری اندر گھس گئی ہو۔ شکر ہے میں بچ گئی، وہ کیا ہے نا، چھری ایسے سلپ ہوئی نا تو مجھے لگا کہ مجھے بہت زور کی لگ گئی ہے، وہ بہانے بازیاں کرتے ہوئے بولی تو یارم نے اسے گھورا تھا۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی
جب یارم اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ ایک تو ایکٹنگ بھی کسی کام کی نہیں کرتی ہوں میں۔ کاش معصومہ کی طرح ادکارہ ہوتی، کم سے کم شارف بھائی کی طرح یارم کو اپنی بات کا یقین تو دلا پاتی۔ کیسے بہانے مارتی ہے وہ۔ شارف بھائی یقین بھی کر لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کچھ اور سوچتی ہوں، کچھ اچھا کچھ برا سوچتی ہوں۔ وہ اپنے دماغ پر زور دیتے ہوئے سوچنے لگی، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد رویام اور شونو کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ وہ اسے باتیں بتا رہی تھی جبکہ رویام پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ اس کی کہانیاں یقیناً رویام کو بہت زیادہ پسند آ رہی تھیں۔ ہم کیک کھائیں گے، رویام نے اچانک سے خیام کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن کیک تو کسی کے برتھ ڈے پر کھاتے ہیں نا؟ کس کا برتھ ڈے ہے؟ خیام نے رویام سے پوچھا تھا، جبکہ اسے کیک کھانے کی وجہ دی تھی۔ رویام کو کبھی بھی کیک کھانے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی اس نے 3-4 دن پہلے ہی تو رخ سے کیک بنوا کر کھایا تھا۔ کسی کا برتھ ڈے ہونا ضروری ہے؟ کسی کا برتھ ڈے ہونا ضروری ہے؟ رویام نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو خیام نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ رویام کے لیے تو نہیں، لیکن خیام کے لیے کسی نہ کسی کا برتھ ڈے ہونا ضروری تھا، کیونکہ وہ تو اکثر کسی نہ کسی کے برتھ ڈے پر ہی کیک کھاتی تھی۔ ہاں نا، کسی کا برتھ ڈے تو ہونا چاہیے نا، ہم سب اس کو وش کریں، اس کے لیے سنگنگ کریں، پھر وہ ہم سب کو کیک کھلائے۔ اس طرح سے کیک کھایا جاتا ہے۔ خیام نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ تو بتاؤ نا، کس کا برتھ ڈے ہے؟ وہ رویام کے گال چومتے ہوئے بولی تو رویام نے منہ بنا کر اسے گھورا تھا، پھر تھوڑی پر ہاتھ رکھتے آہستہ آہستہ اپنے ننھے سے چہرے پر اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں بجانے لگا۔ خیام کو اس کا سٹائل بہت پسند آیا تھا۔ میرے پیارے بابا جانو کا برتھ ڈے ہے، میرے پیارے بابا جانو کا برتھ ڈے ہے۔ اس نے اچانک ہی یارم کا برتھ ڈے منانے کا فیصلہ کر لیا۔ اوہ اچھا، یارم بھائی کا برتھ ڈے ہے، میں بھی انہیں وش کروں گی، وہ فوراً سے بولی تھی۔ لیکن پہلے کیک تو بنوا دو نا، ماما تو بولتے۔ ہاں لیکن پہلے کیک تو بنوائیں گے نا، چلو ماما کو بولتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اپنا ہاتھ سامنے کر چکا تھا، جبکہ اس کا ننھا سا ہاتھ تھام کر خیام فوراً اٹھ گئی تھی۔ میری ماما بہت یمی کیک بناتی ہیں، میری ماما بہت یمی کیک بناتی ہیں، اس نے جیسے راز کی بات بتائی تھی۔ کیا بات ہے، میں بھی یمی یمی کیک کھاؤں گی، وہ روح کے پاس اندر لاؤنج میں آتے ہوئے بولی تھی۔ یارم گھر پر نہیں تھا، جبکہ روح اندر بیٹھی پاکستان جانے کے لیے اپنا سامان پیک کر رہی تھی، کیونکہ یہ بات تو طے تھی
کہ یارب اسے ہر حال میں پاکستان بھیجنے والا ہے۔ ماما آپ یہاں بیٹھی ہو، اٹھو تلتے تیت بناؤ، بابا کا برتھ ڈے ہے۔ بابا دانو کیک کاٹیں گے، ہم سب سنگنگ کریں گے اور پھر یمی یمی تیت کھائیں گے۔ ماما آپ یہاں بیٹھی ہو، اٹھو چل کر کیک بناؤ، بابا کا برتھ ڈے ہے۔ بابا جانو کیک کاٹیں گے، ہم سب سنگنگ کریں گے اور پھر یمی یمی کیک کھائیں گے۔ ریام اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اچانک سے یارم کا برتھ ڈے کدھر سے آ گیا تھا؟ اسے تو یہ پتا تھا کہ یارم کے ID کارڈ پر جو برتھ ڈیٹ لکھی ہے وہ غلط ہے، جبکہ فاطمہ بی بی کے کہنے کے مطابق اس کا برتھ ڈے دسمبر میں آتا تھا، تو یہ جولائی میں یارم نے اچانک سے کہاں سے اپنے باپ کا برتھ ڈے منانے کی پلاننگ کر لی تھی؟ ہاں چلو رو، میں بھی تمہاری ہیلپ کروں گی، یارم بھائی کا برتھ ڈے ہے، ہم بہت اچھے سے منائیں گے، حیام نے بھی کہا۔ نہیں، یارم کا برتھ ڈے دسمبر میں آتا ہے، جولائی میں نہیں۔ ریام نے کیک کھانے کے لیے ایسی ہی کہانی بنا لی ہے، گندا بچہ ریام۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتی پیار سے اس کے گال چوم گئی تھی، جبکہ اس کا گندا بچہ کہنے پر اس نے منہ پھلا لینا تھا۔ ریام یہ جولائی کا مہینہ ہے، اتنی گرمی ہے، بابا سردی میں آئے تھے دنیا میں، وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ میرے بابا میری مرضی، آج ان کا برتھ ڈے ہے۔ میرے بابا میری مرضی، آج ان کا برتھ ڈے ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا، کہ یعنی کہ اسے آج ہی ہر قیمت پر اپنے باپ کی سالگرہ منانی تھی۔ اچھا جی، میرے بابا میری مرضی، تو ریام کو کیک کھانا ہے، وہ بھی بابا کے برتھ ڈے کا۔ گڈ، چلو ہم بناتے ہیں آپ کے بابا کی برتھ ڈے کا کیک، وہ اسے خوش کرتے ہوئے بولی تو وہ فوراً اس کے گال چومتا، پیار سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا اسے ہگ کر گیا تھا، جبکہ حیام بھی خوش ہو گئی تھی۔ جو بھی تھا، اسے یہاں آ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ ویسے تو وہاں مشرف کے ساتھ بھی بہت خوش تھی، لیکن مشرف ایک موڈی بچہ تھا جو اس کے ساتھ گلتا ملتا نہیں تھا۔ جب اس کے کھیلنے کا موڈ ہوتا تھا تب اس کے پاس آ جاتا تھا، ورنہ اسے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا تھا، یا پھر اسے اس کی ماما ضرورت سے زیادہ پیاری تھی۔ لیکن ریام کا سسٹم تھوڑا الگ تھا، وہ کافی گھلنے ملنے والا بچہ تھا، اور حیام مشرف جیسا اچھا خاصا گولو مولو بچہ اٹھا کر گھوم نہیں سکتی تھی، لیکن ریام کو وہ اٹھا کر کبھی بھی گھما کر رکھ دیتی تھی، جس پر ریام برا بھی نہیں مناتا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنا دوست مان چکا تھا۔ ہاں پھر بھی اسے مشرف کی یاد بہت آ رہی تھی، وہ موٹو شیطان کو بہت مس کر رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے بابا دانو، ہیپی برتھ ڈے بابا جانو۔ وہ جیسے ہی گھر آیا تھا، ریام بھاگتے ہوئے دونوں بازو پھیلائے اس کے پاس آیا۔ یارم نے فوراً اسے اٹھا کر اوپر کیا تھا، جو اس کے دونوں گالوں کو چومتا اس کا نہ ہونے والا برتھ ڈے اسے وش کر رہا تھا۔ تھینک یو میرا بچہ،
میرا برتھ ڈے منا رہے ہو۔ وہ اسے چومتا اندر داخل ہوا تو ٹیبل پر سچ میں بڑی خوبصورتی سے کیک سجایا گیا تھا، جبکہ کیک کے آگے پیچھے بہت ساری چاکلیٹس بھی رکھی گئی تھی۔ سامنے کھڑی خیام بڑے مزے سے آہستہ آہستہ تالیاں بجا رہی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کی بڑی پیاری سی فراک پہن رکھی تھی، کانوں میں جھمکے، کھلے بال، کندھے پر دوپٹہ تھا، جبکہ روح نے تو نیلے رنگ کی فل پرنٹڈ ڈریس پہنی ہوئی تھی جس کے ساتھ پلین دوپٹہ تھا۔ اس نے بھی ہلکا پھلکا میک اپ کر رکھا تھا، یعنی وہ لوگ سچ میں اس کا برتھ ڈے منا رہے تھے۔ اس نے حیرت سے روح کو دیکھا۔ مجھے مت دیکھیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے صاحبزادے کا کہنا ہے کہ میرے بابا، میری مرضی، جب میرا دل کرے گا تب میں ان کا برتھ ڈے مناؤں گا۔ نہیں منانا دسمبر میں، جولائی میں منانا ہے۔ آپ کیک بنا کر دو تو بنا دیا، اب مناؤ اپنے بابا کی برتھ ڈے۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو اس نے رویام کو دیکھا تھا جو بڑے مزے سے اس کے کندھے سے لٹکا ہوا اس کے کیک کاٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے بابا۔ وہ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر فوراً اس کے گال چومتا ہوا بولا تو یارم کھل کر ہنسا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے بیٹے کی خواہش کے مطابق کیک بھی کاٹا تھا اور اس یمی یمی کیک کے ساتھ اپنا برتھ ڈے بھی منایا تھا، جبکہ رویام خوش ہو گیا تھا۔ آخر اس نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے باپ کا برتھ ڈے منا لیا تھا۔ تم نے پیکنگ کر لی؟ ساری تیاری مکمل ہے نا تمہاری؟ کل کی فلائٹ ہے، اس نے روح کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے منہ بنا لیا تھا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ یارم کو یہ بات بتائے کیسے؟ وہ تو سب کچھ جان کر بھی انجان بنا ہوا تھا۔ روح کمرے میں یہی سوچ کر آئی تھی کہ آج وہ یارم کو منا کر رہے گی، جس کے لیے اس نے خیام کو بھی بیچ میں شامل کر لیا تھا۔ یارم، مجھے آئس کریم کھانے جانا ہے۔ رویام ابھی نیند میں اترا تھا۔ خیام کو کمرے میں چھوڑ کر وہ کمرے میں آتے ہی اس سے فرمائش کرنے لگی۔ نیلے رنگ کی فراک میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آج تو ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہن رکھی تھی۔ یارم کا دل سینے میں سر پٹکنے میں مصروف تھا۔ اس وقت جانا ہے؟ روح بیبی، وقت دیکھا ہے؟ 12 بجنے والے ہیں۔ چلو سو جاؤ، کل وقت پر آ جاؤں گا، لے چلوں گا تمہیں۔ وہ جیسے اگنور کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ میں اکیلی چلی جاؤں گی، یہاں پاس ہی تو ہے، وہ جھمکے اتارتے ہوئے بولی تو یارم کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ تم اکیلی جاؤ گی؟ اس نے پوچھا تھا، انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ ہاں بالکل، اکیلی چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی میرے شوہر کو کون سا میری پرواہ ہے؟ اگر پاکستان اکیلی جا سکتی ہوں تو یہاں 2 منٹ کے فاصلے پر ہی تو بازار ہے، بلکہ میں چلی ہی جاتی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر کہتی اپنا گون نکال کر سچ میں پہننے لگی تھی۔
ہاں بالکل، جاؤ جاؤ، میں کون سا تمہیں روک رہا ہوں۔ روح بیبی سیلف ڈیپینڈنٹ بنو، تمہیں خود سے لڑنا آنا چاہیے، ایسا کرنا آتے ہوئے رویام کے لیے بھی لے آنا۔ وہ بے فکر انداز میں بولا تو روح نے اسے غصے سے دیکھتے اسکارف پہن لیا تھا اور پھر غصے سے ہی کمرے سے بھی نکل گئی۔ یارم اپنی ہنسی دبائے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اسے یقین تھا 2 منٹ کے اندر وہ واپس آنے والی ہے۔ اس کی روح زیادہ دیر اپنے گھر میں نیچے رات میں نہیں رہ سکتی تھی، تو یہ تو جھوٹ تھا کہ وہ گھر سے نکل سکتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جیسے ہی گھر سے باہر نکلو گی یہاں دروازے کے پیچھے رہو گی، میں یارم بھائی کو بھاگ کر بولوں گی کہ تم سچ میں گھر سے نکل گئی ہو، اور پھر وہ تمہاری فکر میں باہر نکلیں گے۔ تم لوگوں کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ خیام اس کے ساتھ نیچے دروازے تک آئی تھی۔ ہاں، اور دیکھو، ٹھیک سے جا کر یارم کے سامنے ڈرامہ کرنا، میں یہیں دروازے کے باہر رکوں گی۔ یارم کو دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آنی چاہیے۔ دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم جلدی یارم کو بھیج دینا، مجھے نا اکیلے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ وہ دروازے کو زور سے بند کرتے ہوئے بولی تھی تاکہ آواز اوپر یارم کے کمرے تک جائے، جبکہ خیام فوراً ہی اوپر کی طرف بھاگی تھی تاکہ یارم کو بتا پائے کہ روح سچ میں گھر سے نکل چکی ہے۔ یارم بھائی، روح گھر سے نکل گئی، جلدی چلیں، پتہ نہیں وہ آدھی رات کو کہاں چلی گئی ہے، میں نے اسے گیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ خیام کمرے کے اندر داخل ہوتی یارم کو بتانے لگی تھی، جبکہ یارم فون کان سے لگائے بالکل سیریس انداز میں کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ خیام، تم کمرے میں جاؤ، اس نے اس سے کہا، جبکہ اپنے کان سے فون لگائے شاید حضر کی بات سن رہا تھا۔ یارم، مجھے 100% یقین ہے کہ تمہارے گھر کے باہر اس وقت اضمیر احمد کے 4 سے 5 لوگ ہیں جو مسلسل خیام پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی پنگا ضرور لیں گے۔ آج سارا دن میں تمہارے گھر کے باہر نظر رکھے ہوئے تھا، وہ اسے بتا رہا تھا، جبکہ خیام اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ روح گھر سے نکل چکی ہے۔ خیام بیٹا، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور اندر سے دروازہ مت کھولنا۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ یارم بھائی، آپ فضول باتیں نہ کریں، میری بات سنیں، روح غصے سے گھر سے نکل گئی ہے، میں نے اسے گیٹ سے باہر جاتے دیکھا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب یارم کو باہر سے شونو کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اتنی بے چینی سے کبھی نہیں بھونکتا تھا، اس کا اس طرح سے بھونکنے کا مطلب یارم ایک لمحے میں سمجھتا، فون وہیں پھینکتا، باہر کی جانب بھاگا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ پرسوں تو آپ نے سچ میں خوش کر دیا، پرسوں کی ایپیسوڈ پر آپ نے سب نے لائک کیا، دل سے خوشی ہوئی یار، سچی میں ایسا لگتا ہے جیسے محنت وصول ہو گئی، اور مجھے یقین ہے آج بھی آپ سب لوگ لائک کرو گے۔ اگلی ایپیسوڈ میں یارم کا ڈیول روپ
دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اب کوئی یہ نہ کہنا کہ روح کی کوئی غلطی نہیں تھی، آدھی رات کو 12 بجے گھر سے نکل کر روح نے صحیح کیا یا غلط، یہ کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات گائز، میں نے کہا تھا 50,000 سبسکرائبرز پر سرپرائز ایپیسوڈ آئے گی، تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کدھر سے وعدہ خلافی کی۔ 50,000 سبسکرائبر تو کمپلیٹ نہیں ہوئے، مجھے ایک ایپیسوڈ لکھتے تقریباً 8-9 گھنٹے لگ جاتے ہیں یار، سچ میں بہت محنت لگتی ہے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں نے لکھ کر پورا ناول رکھا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے، میں ڈیلی وائز ایپیسوڈ لکھتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو سرپرائز ایپیسوڈ کا کہتی ہوں تو یقین مانے میری ڈبل ٹرپل محنت جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو اگر میں ڈیمانڈ کرتی ہوں تو وہ تو میرا حق ہے نا، کیونکہ آپ لوگوں کو آپ کی ایپیسوڈ ٹائملی مل جاتی ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو ایکسٹرا ایپیسوڈ کا کہتی ہوں تو پھر وہ میرا اپنا لالچ ہوتا ہے، یہ آپ لوگ سمجھ جاؤ۔ اور پرسوں والی ایپیسوڈ کو سب نے لائک کیا تھا، کمنٹ کیا تھا، تو دل خوش ہو گیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ پرسوں کی طرح آج بھی اس ایپیسوڈ پر خوب رسپانس دیں گے۔ باقی اور میں کچھ نہیں کہوں گی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔